دیکھیں یہ ایک سب سے جو اس وقت متنازع موضوع ہے اسلامی معاشیات میں اور معیشت میں، وہ ربا کے حوالے سے ہے، ربا اور بینکاری کے حوالے سے ہے۔ اس پہ میرا نظریہ یہ ہے کہ ربا کو حرام اسی لیے قرار دیا گیا کہ وہ ایک سماجی اور معاشی استحصال پر مبنی ایک نظام تھا۔ یعنی اس معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں آپ کو کسی بھی ضرورت کی وجہ سے، اپنی ذاتی ضرورت کی وجہ سے، اپنے بزنس کی وجہ سے آپ کو کچھ قرضے کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ آپ کی انکم کم ہے، تو آپ کسی ادارے کے پاس یا کسی فرد کے پاس جائیں گے، اور اگر آپ کو ایسی شرط پر قرضہ ملے کہ جو آپ بعد میں وہ شرائط پوری نہ کر سکیں، وہ بہت مہنگا قرضہ ہو، تو وہ یقیناً آپ ایک چکر میں پڑ جائیں گے جو کہ پھر آپ کے لیے اس چکر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ جس طرح آج کل کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو مائکرو فائنانس کا سسٹم ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ہائی ریٹ کے اوپر قرضہ دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو لو انکم ہوتے ہیں، اور کچھ ایکسیپشنز ہیں جیسے قوت ہے، انہوں نے جو کاسٹ ہے وہ اپنی چیریٹی کے ذریعے پوری کر لی، لیکن بیسیکلی مائکرو فائنانس کا نظام وہی نظام ہے۔ تو اب ہم ایسے افراد کو جن کو 50,000 روپے یا 1,00,000 روپے اس طرح کی رقوم چاہیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی شرائط کے اوپر قرضہ کی فراہمی کی یقینی بنائیں جو لوگوں کے لیے جن کو پے کرنا آسان ہو۔ اب اس کے مقابلے میں اگر آپ جو روایتی بینکاری کو دیکھیں اور ایسے ملکوں کو دیکھیں جہاں پر شرح سود بہت کم ہے، 1% ہے یا 2% ہے یا 0 ہے یا منفی بھی ہے بعض صورتوں میں، تو اگر ہم ایسے ملکوں کو دیکھیں جہاں پر شرح سود بہت کم ہے تو وہاں پر ہمیں یہ استحصال نظر نہیں آئے گا، وہاں پر ہمیں آسانی نظر آئے گی۔ تو اس لیے یہ جو ہم نے ربا کے نام کے اوپر ہم نے پورا ایک تصور کو ریجیکٹ کر دیا ہے، کریڈٹ کے تصور کو ریجیکٹ کر دیا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ صحیح نہیں ہے، اور اس کو ہمیں کافی اوپنلی دیکھنے کی ضرورت ہے۔